رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ حمد و ثنا سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم سید المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد مالک کریم جل جلالہ کا اول تو کروڑ کا کروڑ احسان ہے جس نے دن کا آغاز اپنی نماز اور اپنے ذکر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عیسوی اعتبار سے آج 8 سپتمبر۔ ستمبر کا مہینہ بھی ہمارے ہاں نسبت والا ہے اور سفر المظفر کا مہینہ بھی نسبت والا ہے۔ ہمارے بڑے لوگ، ہمارے بزرگ سفر کے مہینے کو اولیاء کا مہینہ کہتے ہیں۔ ویسے تھوڑا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، کاروبار کا افتتاح نہیں کرنا، بیماریوں کا مہینہ ہے، اس طرح کی باتیں سفر کے بارے میں مشہور ہیں۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی جو سارے توہمات ہیں، سارے اس طرح کے جو خیالات ہیں، ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا ولا سفر، سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر کوئی وقت، کوئی دن، کوئی ساتھ بابرکت ہو سکتا ہے، بے برکت نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، تو بتائیے کیا جمعے کا دن بابرکت نہیں ہے؟ کئی عشرے ہمارے ہاں بڑے بابرکت ہیں۔ محرم کا پہلا عشرہ، 12واں مہینہ ذوالحجہ، اس کا پہلا عشرہ بابرکت عشرے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ بابرکت ہے۔ اسلام کے اندر کوئی دن، کوئی وقت، کوئی سال بابرکت ہو سکتی ہے، بے برکت نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جس لمحے میں بندہ اللہ کی نافرمانی کرے وہ لمحہ اس کے لیے بے برکت ضرور ہے، اور تھا وہ برکت والا ہی، اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو بے برکت بنا دیا۔ تو کوئی دن بھی بے برکت نہیں ہے، بابرکت ہے۔ شادی آپ ذوالحجہ میں کریں تب بھی بابرکت ہے، شادی آپ سفر میں کریں تب بھی بابرکت ہے۔ تو یہ ایک عوامی خیالات ہیں، لوگوں کے خیالات ہیں کہ سفر کا مہینہ ایسا ہے تو سفر کا مہینہ ایسا۔ اچھا، پورا جب ہم اس کا نام پڑھتے ہیں، محرم الحرام سفر بولیے ذرا، سفر المظفر کا مطلب کیا ہے؟ مظفر کا مطلب کامیاب، تو یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، ناکامی کا مہینہ نہیں ہے۔ لہذا کوئی ایسا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے رک جانا کہ سفر ہے، یہ غلط ہے، یہ بدشگونی ہے، اس کو بدفعلی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مالک کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمزدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں اس موضوع کے تعلق سے،
کچھ آیات کے اندر دوستی کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور کچھ آیات کے اندر دوستی کی نسبت نیک بندوں کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوستی جو ہے اللہ کی اور اس کے نیک بندوں کی یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین، اور الا ان اولیاء اللہ، ایک میں ولی کی طرف نسبت اور ایک میں اللہ کی طرف نسبت۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو آپ پورا کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی محبت ہے بندوں سے اور بندوں کی محبت ہے اللہ سے، سوال یہ ہے کہ جب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور جب اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں جب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں کمی نہیں کرتے، اور جب بندے اپنا کام کرتے ہیں تب اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو بندوں کو عزت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ تو محبت یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ۔ اللہ کی محبت بھی ہے اور بندوں کی محبت بھی ہے۔ ملے گا کیا؟ جو محبت کی ہے اس سے ملے گا کیا؟ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کی ایک تفسیر ای فی ذریاتہم، یعنی ان نیک بندوں کو اپنی ذریت کا، اپنی اولاد کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، تفسیر کہتی ہے کہ ان کو ان کی اولاد کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر ایک اور آیت سے کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک لوگ، اچھے اعمال کیے انہوں نے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی۔ صالحین نیک لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی، لیکن اولاد کے اعمال والدین تک نہیں پہنچتے، اپنے باپ تک نہیں پہنچتے۔ باپ کی نیکیاں زیادہ، اولاد کی نیکیاں کم، باپ کے اعمال زیادہ، اولاد کے اعمال کم۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریاتہم، ان کے اعمال اگرچہ کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، نمازیں کم ہیں، لیکن جنت میں ہم نے چونکہ باپ کو خوش کرنا تھا، اس ولی کو خوش کرنا تھا، اس نیک بندے کو خوش کرنا تھا، تو اس کی خوشی کے لیے ہم اس کی اولاد کو جنت میں اسی کے ساتھ رکھیں گے۔ تو جب ایک ولی کی خوشی کا عالم یہ ہے، اللہ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ رکھے گا۔ جب ایک ولی کی اولاد کی خوشی کا، نعمت کا یہ عالم ہے، تو نبی کی اولاد کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہے ذریت، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، فی ذریاتہم، ان کی اولاد کے بارے میں۔ اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ تو ان کی اولاد تھی نا، مجھے کیا ملے گا؟ میں تو اولاد نہیں ہوں، آپ تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی ان سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بندہ نیکوں سے محبت کرتا ہے لیکن بندے کے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ دعویٰ محبت کا ہے، نمازیں کم ہیں، دعویٰ محبت کا ہے، نیکیاں کم ہیں، ملے گا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا آج جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری، دنیا کی زندگی بھی اچھی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی۔ میں ایک تفسیر فی حیات دنیا اور فی الآخرہ، ایک
دنیا کے اندر ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کئی تفسیریں ہیں، تفسیر نعیمی کے اندر کئی اقوال بیان کیے گئے، میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ تعالی عبدا فدعا جبریل، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے۔ رب بلا کر کہتا ہے یا جبریل انی احب عبدا فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے بڑا پیار کرتا ہوں، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں آتے ہیں اور آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں ندا کرتے ہیں اے فرشتو، اللہ اس فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہے لہذا تم بھی محبت کرو۔ اچھا، حدیث پاک کے اندر لفظ ہے یا جبریل انی احب عبدا فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث میں تو فلانن کے لفظ ہیں، لیکن اللہ تو نام لیتا ہوگا نا، فلانن تو نہیں کہتا ہوگا، نام لیتا ہوگا۔ گویا رب کہتا ہوگا اے جبریل مجھے علی حجویری سے بڑی محبت ہے، مجھے بہاؤ الدین ملتانی سے بڑی محبت ہے، مجھے فرید الدین سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تو نام لیتا ہوگا، اور یار ہم ان لوگوں سے کیوں محبت نہ کریں جن کا نام لے کے اللہ کہتا ہے مجھے ان سے محبت ہے۔ پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، سب سے پہلے آسمان میں اعلان ہوا اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، فرشتے سارے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں جن دلوں پر اللہ کو پیار آتا ہے اللہ ان دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ تو ولیوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، صالحین سے محبت کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ جن دلوں کو قبول کرتا ہے ان میں اپنے ولیوں کے پیار کو بسا دیتا ہے۔ تو ولیوں کا پیار ایسے ہی نہیں ملتا، جو دل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ ان میں اپنے ولیوں کا پیار رکھ دیتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف الموجوب میں فرماتے ہیں جو چاہتا ہے صالحین سے محبت میں اضافہ ہو وہ سورہ کہف پڑھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو سورہ کہف کا آپ نے فرمایا کہ پڑھی جائے جمعے والے دن۔ جمعے کا دن بھی ہے اور داتا صاحب کا فرمان بھی ہے، اور داتا صاحب کا چونکہ عرس بھی ہے، تو ویسے تو یہ طویل صورت ہے، 100 سے زیادہ اس کی آیات ہیں، 3 اس میں بنیادی واقعات ہیں۔ ایک سورہ کہف اس نام سے ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر آگے جا کے آیت نمبر 60 سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، پھر آگے جا کے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ میں بالکل ایک شارٹ انداز کے ساتھ آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اور پھر اس کی نسبت جوڑتا ہوں اپنے اس موضوع کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ایک ایسے بندے کی تلاش میں جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کو علم لدنی، علم باطنی عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے آپ ایک ہیں، اور جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے وہ حضرت خضر، حضرت خضر، ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن مختار قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے کس طرف؟ بات یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کو لے کر چلتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جہاں پر 2 دریا ملیں گے وہ نیک بندہ وہیں پر ہوگا۔ میں آپ کو کوئی لیلا مجنوں کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 60 سے آگے مضمون سنا رہا ہوں، 20 آیات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ساتھ سفر کے لیے نکلتے ہیں، ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ جہاں بھوک لگے کہ کھائیں گے۔ ایک جگہ بیٹھ کر سٹے کرتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ جو مچھلی ساتھ لی تھی وہ اس توشے سے نکلتی ہے اور مچھلی چلی جاتی ہے دریا کے اندر۔ حضرت یوشع یہ منظر دیکھتے ہیں کہ مچھلی چلی گئی،
لیکن بتاتے نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں. آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے اور آپ فرماتے ہیں یوشع وہ مچھلی جو تھی لاؤ, کھاتے ہیں. حضرت یوشع کو یاد آیا وہ مچھلی تو پیچھے ہی نکل گئی تھی اور پانی میں چلی گئی تھی. بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہیں, مالک عز و جل نے اس کو کوٹ کیا, فرمایا ذالک کنا نبغی, فرمایا جہاں پر مچھلی پانی میں گئی تھی, مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی, ہم اسی جگہ کی تلاش میں ہیں, لہذا واپس چلتے ہیں, آگے نہیں جانا, واپس جانا ہم نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شاگرد حضرت یوشع دونوں یہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی تھی. وہاں پر پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے ہیں, سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں. جا کے ملے ان سے اور ان کو آنے کا مقصد بتایا. اب وہ حضرت خضر تھے, وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, آپ صبر نہیں کر پائیں گے, بول پڑیں گے, صبر نہیں کر پائیں گے, اعتراض کریں گے, لہذا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں, اللہ کی رحمت سے صبر کروں گا, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ آپ میری کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے, بولیں گے نہیں, خاموش رہیں گے جب تک میں خود نہ بتا دوں. ٹھیک ہے. ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے, سب سے پہلے ایک کشتی پر بیٹھتے ہیں, کشتی کے دوسرے کنارے جانا تھا. کشتی والا حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا, اس نے کرایہ نہیں لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے عصا سے کشتی کا جو پھٹا تھا وہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے, کہنے لگے کہ اس نے کرایہ نہیں لیا, احسان کیا, اور آپ نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, خاموش رہنا, آپ نے چپ رہنا ہے, بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سفر ختم ہوا, ایک گاؤں کے اندر گئے, کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں ایک بچہ تھا, بڑا خوبصورت تھا, بڑا اچھا بچہ, خوبصورت بچہ. حضرت خضر نے اس بچے کو بلایا, بچہ قریب آیا, اس کی گردن پکڑی, بچے کی, چھوٹا بچہ, گردن پکڑی, مروڑ دی, بچے کو مار دیا, قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پر شریعت اتری ہے, آپ توریت کے حافظ ہیں, عالم ہیں, اللہ کے احکامات پہنچانے والے ہیں, کیسے صبر کرتے؟ بول پڑے. آپ نے ایک ناحق جان کو مار دیا, بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر کہنے لگے میں نے کہا تھا نا آپ نے بولنا نہیں ہے, چپ رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, بولنا آپ نے نہیں ہے. بھائی اس میں بھی خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک اور گاؤں کے اندر گئے. حضرت خضر اس گاؤں والوں سے کہنے لگے ہم مہمان ہیں, کھانا کھلاؤ. وہ گاؤں والے کہنے لگے ہم کھانا نہیں کھلائیں گے, آپ کون سا بتا کر ہمیں آئے ہیں, تو ہم آپ کو کھانا کیوں کھلائیں. کہا ٹھیک ہے. گاؤں سے نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی, گرنے والی تھی. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ لگایا اور دیوار کی دوبارہ مرمت کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے, کہا ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, ہمیں مہمان نوازی نہیں کی, اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کریں, تو کم سے کم اس دیوار کی ہمیں ان سے اجرت لینی چاہیے, مزدوری لینی چاہیے, ہم کھانا کھائیں گے. حضرت خضر کہنے لگے بس اب اس سے آگے ہم نہیں چل سکتے. آپ پھر بول گئے, آپ سے صبر نہیں ہوا, لہذا یہاں سے آپ کا رستہ الگ, میرا رستہ الگ. یہاں سے آپ وہاں جائیں گے, میں آگے جاؤں گا. لیکن جو پیچھے 3 مسئلے ہوئے, 3 واقعات ہوئے, ان میں اللہ کا جو راز تھا وہ سنتے جائیں. کہا وہ کشتی والا جس کا میں نے پھٹا توڑ دیا تھا, وجہ یہ تھی کہ دریا کے دوسری جانب ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا, اور جو کشتی صحیح سلامت آتی تھی بادشاہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا. تو میں نے ایک پھٹا توڑ کے اس پہ نقص لگا دیا, عیب لگا دیا. اس کشتی سے پورے گھر کا خرچہ چلتا تھا, گھر کا چراغ چلتا تھا. میں نے تھوڑا سا عیب لگایا, ظالم بادشاہ نے اس کشتی کو پکڑا نہیں, گھر کا سارا خرچہ اس کشتی سے چلتا رہے گا. مجھے بتاؤ میں نے پھٹا توڑ کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ کہا بالکل صحیح کیا آپ نے. کہا وہ جس بچے کو میں نے مارا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین نیک تھے, اس بچے کی تقدیر میں یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا, والدین کو کافر کرے گا, پورے گاؤں والے کو کافر کرے گا, لہذا میں نے اس بچے کو مار دیا, اللہ نعم البدل دے گا.
علماء تفسیر نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں ان کو بیٹی دی، اور اس بیٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہا بتاؤ میں نے اس بچے کو مارا صحیح کیا یا غلط کیا؟ کہا بالکل صحیح کیا آپ نے۔ کہا یہ دیوار جس کو ہم نے ٹھیک کیا، یہ یتیم بچے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کے والد صاحب کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا۔ دیوار گر رہی تھی، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ دو صورتیں تھیں، لوگ اٹھا کے لے جاتے یا بچے اٹھا لیتے۔ لوگ اٹھاتے تب بھی نقصان، بچے اٹھاتے تو بچے تھے، مال ضائع کر دیتے تب بھی نقصان۔ تو میں نے دیوار بنا دی، جب بچے بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، اہل ہوں گے، دیوار گرے گی، خزانے پر قبضہ کریں گے، اپنا گزر بسر کریں گے۔ بتاؤ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ کہا بالکل صحیح کیا۔ جہاں پر آیت نمبر 80 ختم ہوئی، اس واقعہ ختم ہوا، واقعے کے اندر دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں صالحین کی محبت بڑھے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت خضر تو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے ولی کی طرف، جاؤ میرے ولی کو تلاش کرو، میرے ولی کے پیچھے جاؤ، ولی کو تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلا ولی کو تلاش کرنا کوئی بدعت، جہالت، شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات، جب آگے چلے گئے نا اور پوچھا کھانا کہاں پر ہے، مچھلی کہاں پر ہے، مچھلی تو وہاں پیچھے، وہ تو وہاں زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہم اسی کی تلاش میں ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم اسی کی تلاش میں ہیں جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، ہم اسی جگہ کی تلاش میں ہیں۔ مفتی احمد یار خیم نعیمی نے بڑا ایک نقطہ لکھا، آپ لکھتے ہیں جہاں پر مردہ دل زندہ ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا لاہور میں داتا صاحب آئے، داتا صاحب اللہ کے ولی کیسے پتا چلے؟ میں نے کہا جب وہ غزنی سے چلے تھے، لاہور میں آئے تھے، اس وقت جو لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ کون تھے؟ وہ ہندو تھے، آتش پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، دل ان کے مردہ تھے، چلتے پھرتے ضرور تھے لیکن دل ان کے مردہ تھے، وہ دلوں سے مردہ لوگ تھے۔ لیکن داتا صاحب جب لاہور میں آتے ہیں، تعلیمات کو عام کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، فرمان رسول کو عام کرتے ہیں، تو جو دل مردہ تھے وہ قرآن کی روشنی سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پر مردہ دل زندہ ہو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں مردہ دل زندہ ہوتے ہوں وہاں اللہ کا ولی رہتا ہے۔ اور نیک بندوں کے آراس، صالحین کی قبروں کے پاس محفل کرنا، یہ بات یاد رکھیے، یہ اولیاء اللہ کے قرب کا بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ بعض لوگ نام قرآن و حدیث کا، نعرہ قرآن و حدیث کا، شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے، جہالت ہے، نام قرآن و حدیث کا لے کر بہتان قرآن و حدیث میں باندھتے ہیں۔ اٹھائیے بخاری شریف کتاب الفضائل، مسلم شریف کتاب الجنائز، ایک حدیث دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ حدیث آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے چند دن پہلے، حضرت عقبہ بن عامر اس کے مرکزی راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے وصال سے چند دن پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں احد کے میدان میں جاتے ہیں۔ فصلی علی اہل احد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں احد کے جو شہید صحابہ کرام تھے، جو ان کے مزار تھے،
وہاں پر کھڑے ہو کر وہ دعا مانگتے ہیں جو دعا نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا. یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مزاروں پر، ان صالحین کے مزاروں پر کھڑے ہو کر پڑھی. اس کے بعد عقبہ بن عامر کہتے ہیں بالکل یہی لفظ ہے، انصرف الی المنبر. دعا پڑھنے کے بعد، فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی طرف جاتے ہیں. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، وہ تو ایک میدان ہے، وہاں پر کچھ قبریں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں ہیں، وہاں پر منبر کہاں سے آ گیا؟ منبر کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ تو مسجد میں ہوتا ہے، میدان میں تو کوئی منبر نہیں ہوتا. تو وہاں احد کے میدان میں منبر کہاں سے آیا؟ انصرف الی المنبر، میرے آقا منبر کی طرف تشریف لے گئے. منبر کہاں سے آیا؟ کئی شارحین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، کہا وہ جو احد کے میدان میں منبر تھا نا، میرے آقا جب مدینے سے چلے تھے تو اہتماماً منبر ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ صالحین کی قبروں کے پاس منبر پر کھڑے ہو کے صالحین کی نعمت کو بیان کر کے بتایا جائے کہ قبروں کے پاس صالحین کی عزت کرنا یہ کوئی شرک بدعت نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب اس موقع پر منبر پر بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی. اس حدیث کے 3 اجزاء میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. 3 اجزاء، 3 باتیں اس خطبے کی جو عرس کا موقع میں کہوں گا، جو صالحین کے مزار کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اس کی 3 باتیں. پہلی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا فرط لکم وانا شہید علیکم. میرے آقا فرماتے ہیں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے بخشش کا سامان کروں. وانا شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بن سکوں. گویا میرے آقا اپنے جانے کا اشارہ دے رہے ہیں. اور عقبہ بن عامر جو مرکزی راوی ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ آخری دن تھا جب میں نے اپنے آقا کو منبر پر دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے آقا کو منبر پر نہیں دیکھا. تو گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانے کا اشارہ دے رہے ہیں. دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض. فرمایا بے شک کل زمین کے کل خزانوں کی کل چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. میں نے ایک بڑا ترجمہ کیا، زمین کے کل خزانوں کی کل چابیاں. علماء موجود ہیں، 2 باتیں گرامر کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفاتیح لفظ جو آیا حدیث کے اندر، مفاتیح یہ جمع کا لفظ ہے، اور جمع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جمع سالم ہوتی ہے، جمع مقصر ہوتی ہے. جمع کی ایک قسم ہے جمع منتہل جمع، یہ وہ جمع ہے جس پر ساری جمعوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے مزید اس کی جمع نہیں بن سکتی. اور دوسرا مفاتیح جمع، خزائن جمع، جمع کی نسبت جمع کی طرف، جمع کی اضافت جمع کی طرف. اور جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہوتی ہے تو کسی چیز کا استثناء نہیں ہوتا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لہذا گرامر کو دیکھتے ہوئے حدیث کا ترجمہ بنے گا دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے، ان کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ ساری کی ساری چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں. علم کے جتنے خزانے ساری چابیاں میرے آقا کے پاس، عمل کے جتنے خزانے ساری چابیاں میرے آقا کے پاس، حسن کے جتنے خزانے سارے چابیاں میرے آقا کے پاس، مال و دولت کے جتنے خزانے ساری چابیاں میرے آقا کے پاس. گویا قیامت تک جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوگی اس چیز کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرما دی ہیں. مجھے زمین کے کل خزانوں کی کل چابیاں اللہ نے عطا فرما دی ہیں. اس حدیث کا تیسرا اور آخری جز
میرے آقا فرماتے ہیں واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس موقع پر، اس مناسبت سے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما اخافو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ان تشرکو بعدی، تم میرے بعد شرک کرو گے، تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ما اخافو، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، واللہ، اللہ کی قسم۔ آج کچھ لوگ مزار پر جانا شرک، دعا مانگنا شرک، کھڑے ہونا شرک، فاتحہ پڑھنا شرک، اور میرے آقا احد کے مزاروں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کے بعد میں منبر پر آ کے بتا رہے ہیں، اے قیامت تک کے مسلمانوں سنو، مزاروں پر جا کر دعا مانگنا، وہاں پر کھڑے ہونا، فاتحہ پڑھنا کوئی شرک بدعت نہیں، بلکہ میں کر کے بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، میرے بعد مجھے تمہیں شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ رہی بات دعا کرنے کی، دعا ہر جگہ مقبول ہے۔ اجیب دعوت الداع، میں تو دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ فجر کے بعد دعا کرے تب بھی قبول، مسجد میں تنہا دعا کرے تب بھی قبول، گھر کے اندر بالکل تنہائی میں جا کے رب سے مانگے تب بھی قبول۔ جہاں جہاں مسلمان گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اگر آپ ولی کے قرب میں دعا مانگیں گے تو اللہ جلدی قبول فرمائے گا۔ بات کچی نہ رہ جائے، پکی کر دوں۔ سورہ آل عمران، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، ایک عظیم نبی ہیں، عظیم انسان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے محراب میں جاتے ہیں، حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں، وہ حجرہ جہاں پر حضرت مریم کوئی نبی نہیں ہے، عورت ہے، یہ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ مہینہ سردیوں کا ہے، پھل گرمیوں کے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اس موسم میں آپ کے سامنے مالٹا دکھاؤں، حیرانی تو ہوگی۔ ٹھیک شدید سردی کا موسم ہو، میں آپ کو مینگو دکھاؤں، حیرانی تو ہوگی۔ اب سردی کا موسم ہے، پھل ہیں گرمی کے، حیرانی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بول پڑے، کہا یا مریم ان لکی ھذا، وہ یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اس موسم میں یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیے ہیں۔ حضرت زکریا اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹی کوئی نہیں ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اسی موقع پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے مالک مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، بیٹی عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن ہمیں کہتا ہے حضرت زکریا نے جو ہاتھ اٹھائے تھے ابھی ہاتھ واپس بھی نہ آئے تھے کہ حضرت جبریل وہاں پر آتے ہیں اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت زکریا نے بیت المقدس میں دعا بھی کی ہوگی، حضرت زکریا نے خانہ کعبہ میں دعا بھی کی ہوگی، حضرت زکریا نے نماز میں بھی دعا کی ہوگی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ولیہ کے قرب میں دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا۔ تو دعا جہاں بھی کریں قبول ہے، لیکن قبولیت کی ایک علامت یہ ہے آپ کسی ولی کے قرب میں کریں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب بالکل آخر ہے، آپ سے دو سوال میں نے کرنے ہیں اور بات ختم کرنی ہے۔ داتا صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، منہاج العابدین، کشف الاسرار، کشف المحجوب، کشف الخطا، دیگر کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ کشف المحجوب آپ کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کو ہو سکتا کئیوں نے پڑھا بھی ہے۔ جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں، کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا باب ہے، اس کا نام ہے باب اثبات العلم، علم کے اس بات کا بیان۔ داتا صاحب نے پہلا چیپٹر کس کے بارے میں لکھا؟ علم کے بارے میں۔ کس کے بارے میں لکھا؟ علم کے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے 300 اساتذہ کے نام لکھے ہیں۔
کہ میرے 300 اساتذہ. داتا صاحب علم حاصل کرنے کے لیے شام بھی گئے, عراق, لبنان, خراسان, مدائن, کئی ملکوں کا داتا صاحب نے سفر کیا. یہ داتا صاحب کی علمی خدمات ہیں. داتا صاحب کے ماننے والوں سے ایک سوال ہے. داتا صاحب تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور کتابیں پڑھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے, اتنی تحقیق اس دور کے اندر. آپ کے 300 زیادہ اساتذہ ہیں. داتا صاحب تو اتنے بڑے عالم ہیں. داتا صاحب کے ماننے والوں سے سوال ہے, آپ نے علم کے میدان میں کیا کیا؟ وہ تو کتابیں لکھیں, وہ تو تقریریں کریں, ان کے تو 300 سے زائد اساتذہ, اور میں داتا صاحب کا ماننے والا, مجھے اوپر سے دے کے قرآن بھی پڑھنا نہ ہے. میں نے آج تک, میری عمر 20, 25, 30, 35, 40 سال, اور میں نے آج تک ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا. لہذا آج داتا کے عرس پر داتا کے ماننے والے یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ قرآن مجید ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھوں گا. کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ دوسری بات اور آخری بات, آپ کسی ولی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, بالخصوص جو برصغیر کے اولیاء ہیں, ان کی جائے ولادت کوئی اور ہے اور جائے وفات کوئی اور. داتا صاحب کو لیے جائے ولادت کیا ہے؟ غزنی, محلہ حجویر, اور جائے وفات لاہور. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر, جائے ولادت مدینہ شریف, مدینہ کے رہنے والے تھے, مدینہ چھوڑ کے آئے, یہاں کراچی میں آباد ہوئے. اجمیر کے بزرگ کو لیجئے, بابا فرید الدین اجودن سے آئے تھے پاک پتن میں. ولادت کہیں اور, وفات کہیں اور. سوال یہ ہے کہ جہاں پر وہ ان کا وطن تھا, جہاں پر ان کی رہائش تھی, والدین تھے, جگہ تھیں, جائیدادیں تھیں, انہوں نے اپنی جائیدادوں کو, جگہ کو, ملک کو کیوں چھوڑا؟ کمانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے؟ کس لیے چھوڑا؟ میرے لیے, آپ کے لیے. انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. اس دور میں غزنی سے, افغانستان سے چل کے لاہور آنا کوئی آسان بات تھی؟ اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی. میں نے اور آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ اتنی بڑی قربانی دیں اور میں صبح فجر ٹائم اٹھ کے مسجد میں بھی نہ ہوں. وہ اتنی بڑی قربانی دیں اور میں تھوڑا سا علم بھی نہ سیکھ سکوں, میرے پاس عمل بھی کچھ نہیں ہے. یقیناً ان نیک بندوں کی محبت کام آئے گی, لیکن تھوڑا سا اپنے دامن میں تو دیکھیے نا کہ ہم نے کیا کیا, میرے پاس نیک اعمال کتنے. بس آج کے اس کی یہی فکر ہے کہ نیک اعمال, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, ان بزرگوں کی ہسٹری پڑھیے, ان کی تاریخ پڑھیے, ان کے کارناموں کو سمجھیے. ان کو صرف ایک پھوں پھاں والا بابا نہ سمجھیے, بلکہ یہ بہت بڑے عالم تھے, یہ مصنف تھے, کئی کتابوں کی تصنیف کی. مالک کریم عز و جل سے دعا گو ہوں, جو کو سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.